أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين المنتجبين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال سبحانه وتعالى: ويمددكم ربكم ب5,000 ملائكة مردفين. صلوات. اگرچہ شہادت کی مجالس ہیں، لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ آج منگل کا دن ہونے کے اعتبار سے ہمارا ایک مستقل عنوان بھی ہے، اور کیونکہ مجھے تو یہ یقین کامل ہے کہ شہزادی کے لیے اس سے زیادہ خوش کرنے والی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ ان کے بابا کا تذکرہ کیا جائے. اس لیے میں اپنی تقریر کے ابتدا میں اپنے اسی عنوان پر گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتا ہوں، جسے یہ 5واں سال ہو چکا ہے، اور آج تقریر 70ویں تقریر ہے. پیغمبر اسلام کے حالات بیان کرتے ہوئے میدان بدر کے معرکے کا تذکرہ ہو رہا تھا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بدر کی لڑائی چند وجوہات کی بنا پر تاریخ اسلام کی ایک اہم ترین لڑائی ہے، اور جو آج کی رات کا ذکر ہے اور اس کے بعد بھی جو شہزادی کے مصائب ہیں، ان سب میں بدر کو ایک انتہائی اہم مقام حاصل ہے. اس اعتبار سے کہ کربلا کے واقعے کے بعد بھی یزید کی زبان پہ یہی جملہ آیا کہ میں نے بدر و احد کے اپنے بزرگوں کا انتقام لیا ہے. تو یہ بدر کی لڑائی یہ تاریخ اسلام میں فقط اسی اعتبار سے اہمیت نہیں رکھتی کہ حق اور باطل کا پہلا معرکہ تھا اور مسلمانوں اور کافروں کے درمیان یہ پہلا جہاد تھا، بلکہ اس اعتبار سے بھی یہ لڑائی انتہائی اہم ہے کہ اس کے اثرات معصومین کی تمام زندگی محسوس کیے گئے، اور خصوصیت کے ساتھ خاندان یزید نے جو آل محمد کے خلاف تمام زندگی ظلم و ستم کو جاری رکھا، تو اس میں اس بدر کے معرکے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. بعض حالات کی وجہ سے ہر بات کو واضح کر دینا مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ مذاہب فاطمہ میں ایک بہت بڑا حصہ ان لوگوں کا بھی جو بدر کی لڑائی میں شکست خوردہ تھے، خاندان اہل بیت کو اپنا دشمن سمجھ رہے تھے، اور علی کی تلوار سے جو قتل کیے گئے اور جن کے خاندان نے اس سینے اور دشمنی کو اپنے سینوں میں ہمیشہ رکھا، اور جہاں انہیں موقع ملا انہوں نے علی کی اولاد سے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی. قرآن کریم ایک تو عمومی اصول بتا رہا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اے وہ انسانوں جو دین خدا کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہو، اے وہ انسانوں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہو، ایک بات یاد رکھنا کہ اگر ساری دنیا بھی تمہارے مخالف ہو جائے تو گھبرانا نہیں. تمہارا پروردگار تمہارا پشت پناہ، اور تمہارا پروردگار خود آگے بڑھ کر اپنے راستے کو تمہارے لیے واضح کر رہا. یہ پہلا قرآنی حکم جو آج کی اس مجلس کے شروع میں نے عرض کیا، اور اختتام مجلس میں اس کی دوبارہ آپ کو ضرورت پڑے گی. قرآن کریم کی یہ آیت سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے. سورہ عنکبوت کے جو آپ شب قدر میں ہر سال تلاوت فرمایا کرتے ہیں، یعنی گویا یہ پیغام وہ ہے کہ جسے قرآن ہر سال رمضان کے مہینے میں دہراتا رہتا، تازہ کرتا رہتا. اور اس کی سب سے بہترین اور نمایاں ترین مثال بدر کی لڑائی تھی کہ جب اللہ کی خاطر جہاد کرنے والے میدان میں نکلے
تو اگرچہ وہ ظاہری اعتبار سے بہت ہی کمزور نظر آ رہے تھے، لیکن پروردگار نے کس طرح ان کی مدد کی۔ پھر خصوصیت کے ساتھ خدا نے سورہ انفال میں بدر کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے مسلمانوں یاد کرو وہ وقت کہ جب تم اذلہ تھے، جب تم ذلیل تھے، جب تم کمزور تھے، اور اس وقت اللہ بدر کی لڑائی میں تمہاری مدد کر رہا۔ اور اس کے بعد پھر تیسری آیت اور آئی جس نے اس مسئلے کو اور واضح کر دیا، وَيَمْدُدْكُمْ رَبُّكُمْ، تمہارے پروردگار نے بدر کی لڑائی میں 5000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی۔ تو یہ مسلسل آیتوں پر آیتیں آ رہی۔ پہلی آیت قیامت تک کے ہر مومن کے لیے ایک پیغام ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسری آیت خاص بدر کے بارے میں ہے کہ جب تم کمزور تھے تو ہم نے تمہاری مدد کی۔ اور تیسری آیت یہ ہے کہ یہ مدد کس طرح سے ہوئی کہ 5000 ملائکہ کو بدر کی اس لڑائی میں بھیجا گیا۔ البتہ یہ خیال ذہن میں نہ رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے کسی ناانصافی سے کام لیا کہ کفار تو 1000 ہیں اور مسلمانوں کے لیے 5000 ملائکہ بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ تفصیلات تاریخ کے اوراق پر محفوظ ہے، اسے سنتے جائیے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ ملائکہ کب نازل ہوئے اور کیوں نازل ہوئے۔ اب یہاں تک ہماری بات پہنچ چکی، وہ صاحبان ایمان جو مجلس کے اندر تشریف لائیں اور اس سے پہلے کی تقاریر انہوں نے سماعت نہ فرمائی اور نہ ہی بعد میں بھی وہ اس موضوع کی تقاریر سنیں گے، ان کے لیے تو صرف اتنی سی بات کہ پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ کفار مکہ کا ایک لشکر مدینے کی جانب آ رہا ہے۔ پیغمبر 313 ساتھیوں کو لے کر مشہور روایت کی بنیاد پر، ورنہ 313 کے عدد میں بھی اختلاف ہے، گزشتہ تقریر میں حوالہ آ چکا۔ بدر کے کنویں پر پہنچے، وہ رات جو 16 رمضان کا دن گزر کے آئی 70ویں شب، اس تمام رات میں کیفیت یہ ہے کہ کفار مکہ تیاری کر رہے ہیں اور سارے مسلمان سو رہے ہیں سوائے پیغمبر اسلام اور مولا کائنات کے۔ پیغمبر اسلام تمام رات عبادت کو انجام دے رہے ہیں اور مولا کائنات کو اس کے لیے ایک ذمہ داری سپرد کی گئی جس کی تفصیل ابھی آئے گی۔ باقی سارا لشکر اسلام سو رہا۔ اس سونے کے درمیان پروردگار عالم کی طرف سے وہ بارش نازل ہوئی جس کا تذکرہ سورہ انفال کی 18ویں آیت میں، اور اس بارش کی وجہ سے بیک وقت 3 فائدے مسلمانوں کو ہوئے۔ نجس سے اس بارش کی وجہ سے غسل کر کے پاک ہو گئے، ریتیلی زمین پر کھڑے تھے، بارش کی وجہ سے زمین ٹھیک ہو گئی۔ کفار پتھریلی زمین پر تھے، بارش کی وجہ سے وہ زمین پھسلن والی ہو گئی اور اگلا دن آ گیا۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب اگلا دن آیا تو کفار مکہ بعض وجوہات کی بنا پر مسلمانوں سے لڑنے کو تیار نہیں تھے۔ 2 رائے ہو گئی تھی کفار مکہ میں۔ ایک رائے اکثریت کی تھی کہ ہمیں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور ایک رائے کہ جو ابو جہل کی تھی وہ یہ کہ آج ہی تو ہمیں پہلا موقع ملا کہ ہمارے پاس تلواریں بھی ہیں، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، ہماری تعداد بھی زیادہ، تو اس بہترین اور قیمتی موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عتبہ اور شیبہ اس گروہ میں شامل تھے کہ جو لڑائی سے گریز کر رہے تھے۔ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ان کے پاس پیغمبر اسلام کی یہ حدیث پہنچ چکی کہ عتبہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت سے مارا جائے گا، اس لیے وہ اور زیادہ ڈر رہا تھا۔ اس کے بعد جب یہ 2 جو رائے تھے، یہ جب ان 2 راؤں میں اختلاف آگے بڑھا تو اس کے نتیجے میں کفار مکہ خود آپس میں لڑ گئے، لیکن اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک کافر جناب حمزہ کی تلوار سے مارا گیا، جس کی وجہ سے سارے کافروں کی یہ رائے ہوئی کہ اب ہمیں مسلمانوں کا مقابلہ کرنا۔ پھر بھی عتبہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کے کہنے لگا کہ اے میرے ساتھیوں، آؤ ہم مکے کی جانب واپس چلتے ہیں۔ ابو جہل گھوڑے پہ سوار مذاق اڑاتا ہے کہ عتبہ تم ڈر گئے، کیوں نہ ڈرو، تمہارا بیٹا جو اس وقت محمد کے ساتھ ہے، اس لیے کہ عتبہ کا ایک بیٹا مسلمان ہو چکا تھا۔ جیسے ہی یہ جملہ ابو جہل نے کہا، عتبہ کو طیش آیا، اونٹ سے اترا اور ایک مرتبہ گریبان سے پکڑ کے ابو جہل کو گھوڑے سے اتارا، اور اس کے بعد کمر میں ہاتھ دے کے اسے سر سے اونچا کر کے زمین پہ پٹک دیا اور کہا کہ تو مجھے بزدلی کا تانا دیتا، میں ابھی یہی یہ بتا دوں گا کہ ہم میں سے بزدل کون۔ ایک مرتبہ یہ منظر دیکھ کے سارے کافر دوڑے دوڑے آئے اور مصالحت کرائی، اور یہ طے پایا کہ بہرحال ہمیں مسلمانوں کا مقابلہ کرنا۔ پیغمبر اسلام اپنے دستور کے مطابق اپنا ایک قاصد بھیج دیا کہ میں تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں،
ابھی بھی اگر مصالحت کر سکتے ہو تو مصالحت کرو، تم واپس اپنے شہر جاؤ، میں واپس اپنے شہر آ جاؤں۔ لیکن اس وقت تک ابو جہل سب کو اپنا ہم خیال بنا چکا تھا، چنانچہ اس دعوت صلح کو رد کر دیا گیا اور اب جنگ کی تیاری مکمل ہو گئی۔ پیغمبر اسلام نے جب یہ دیکھا کہ اب جنگ ہو کے رہے گی تو ایک مرتبہ پیغمبر آگے بڑھے، 313 مسلمانوں کی صفیں بنائی۔ مسلمان بے ترتیب تھے، پہلا موقع تھا کہ یہ میدان جنگ میں نکل رہے ہیں، چنانچہ ان کی صفیں صحیح نہیں تھی۔ پیغمبر نے تیر اپنے ہاتھ میں لیا اور تیر کی مدد سے صفوں کو ٹھیک کرتے چلے گئے۔ جو آگے نکل گئے ہیں ان کو پیچھے کیا، جو پیچھے تھے ان سے کہا کہ اس تیر کے قریب آ جاؤ۔ اسی دوران پیغمبر اسلام کا تیر ایک مسلمان اسود کے پیٹ سے مس ہو گیا، تیر کی نوک اس کے پیٹ میں چبھ گئی اور ایک مرتبہ وہ صفوں سے آگے نکل کے آیا۔ کہا اللہ کے رسول آپ ہی ہمیں بار بار یہ بتایا کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے یا غلطی سے اس کا کوئی حق ضائع ہو جائے تو اس مظلوم کو حق ہے کہ آگے بڑھ کے جو کچھ بھی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، چاہے جان بوجھ کے یا غفلتاً، وہ اس کا بدلہ لے سکتا، وہ اس کی ذمہ لے سکتا۔ کرنا پڑا۔ میں یہ جسارت تو نہیں کر سکتا کہ آپ سے یہ کہوں کہ میں آپ کو یہ سزا دینا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول آپ خود فیصلہ کریں کہ اس موقع پہ کیا ہونا چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے یہ سنا، سامنے ابو جہل کا پورا لشکر تیار ہو چکا اور ادھر 313 مسلمان۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے اپنے کرتے کو اپنے پیٹ پر سے ہٹایا اور اسود سے کہا کہ یہ تیر اپنے ہاتھ میں پکڑ، اور جتنے زور سے اور جتنی طاقت سے یہ تیر میں نے تیرے پیٹ میں چبھویا، میں نے تیرے شکم میں اس کو لگایا، تجھے یہ حق اور اختیار کہ اتنی ہی طاقت سے اس تیر کی نوک کو میرے شکم کے ساتھ مت کر سکتا۔ اسود وہ تو فقط اور فقط ایک تمنا رکھتے تھے، چنانچہ جیسے ہی یہ منظر دیکھا دوڑ کے آگے بڑھے، پیغمبر اسلام کے شکم سے اپنے آپ کو مت کیا۔ کہا اللہ کے رسول بھلا میں یہ سوچ بھی سکتا ہوں کہ آپ سے بدلہ لوں گا، میں نے تو صرف یہ خیال کیا کہ آج ہو سکتا ہے اس دنیا میں میرا آخری دن ہو، تو کیا ہی بہتر ہو کہ میں آپ کے جسم کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل کروں اور اس کے بعد جنت کی حوروں سے جا کے ملحق ہو جاؤں۔ پیغمبر اسلام مسکرائے اور ایک مرتبہ پھر صفوں کو بنایا جانے لگا۔ اب تاریخ یہ بتاتی کہ جب دونوں طرف صفیں قائم ہو گئی تو پہلی مرتبہ کفار مکہ کے 3 بڑے سردار نکل کے باہر آتے ہیں۔ اب یہ بہت ہی خشک سے واقعات ہیں، جلدی جلدی ان کو بیان کر دیتا ہوں اور بہت زیادہ مجالس میں سنے ہوئے ہیں۔ تینوں آدمی ایک ہی خاندان اور ایک ہی گھرانے کے ہیں۔ ایک کا نام ہے عتبہ اور ایک اس کا بھائی ہے شیبہ اور ایک عتبہ کا بیٹا ہے ولید۔ یہ عتبہ کے بارے میں آپ کو معلوم، عتبہ ہندا کا باپ ہے۔ اس اعتبار سے یہ 3 آدمی جو اس وقت میدان میں آئے، ان میں سے ایک ہندا کا باپ ہے، ایک ہندا کا چچا عتبہ کا بھائی شیبہ اور ایک ہندا کا سگا بھائی ہے ولید۔ عتبہ و شیبہ و ولید، اور اسی اعتبار سے کیونکہ ہندا کی اولاد میں حاکم ہے، حاکم شام، اس اعتبار سے ان میں سے ایک ماموں ہے، ایک نانا ہے اور ایک نانا کا بھائی۔ یہ 3 بہرحال سب سے پہلے میدان میں نکل کے آتے ہیں۔ اب تاریخ یہ کہتی کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے دن انصاری مدینے کے پرانے باشندے نکل کے پہنچتے ہیں میدان میں۔ ہمیشہ سے قریش کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، حتیٰ یہ کہ اگر عرب کا بھی کوئی رہنے والا تو قریشی ہمیشہ اسے ذلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ چنانچہ جب عتبہ و شیبہ اور ولید کے سامنے مدینے کے رہنے والے انصاروں میں سے 3 پہنچے تو انہوں نے بڑی ذلت محسوس کی اور کہا کہ اب ہم ایسے بھی نہیں کہ تم جیسوں کا مقابلہ کریں، واپس چلے جاؤ اور ہمیں اپنا مقابلہ کرنے کے لیے قریش ہی سے کچھ اپنے مقابل چاہیے، ہم قریش والے ہیں، ہمیں قریشی چاہیے۔ یہ تینوں انصاری نوجوان پلٹ کے رسول کے پاس آئے، پیغمبر نے پوچھا کیا بات ہے، انہوں نے ساری حالت و کیفیت بتائی۔ یہ سن کے ایک مرتبہ پیغمبر اسلام اپنے خاندان کے 3 افراد کو بلایا، کیونکہ یہ تو بہت ہی مشہور واقعہ ہے، بہت جلدی جلدی اس کو بیان کروں۔ ایک اپنے چچا جناب حمزہ جنہوں نے اپنے سینے پر شترمرغ کا ایک پر لگایا ہوا تھا، شترمرغ اس کا پر جناب حمزہ کے سینے پہ لگا ہوا تھا۔ دوسرے امیر المومنین کو بلایا گیا جو اب تک تاریخ اسلام میں 15 سال گزر چکے ہیں اعلان رسالت کو، لیکن یہ پہلا موقع کہ مسلمان اور کفار سب مل کے یا ساری دنیا والے مل کے علی کی شمشیر زنی کا مظاہرہ دیکھیں گے
جناب حمزہ بہت پہلے کچھ لڑائیوں میں حصہ لے چکے ہیں، لیکن مولا کائنات کے لیے یہ پہلی جنگ۔ اور تیسری شخصیت جناب عبیدہ جی ہے، جو پیغمبر اسلام کے ایک اور چچا کے بیٹے ہیں۔ امیر المومنین تو ابو طالب کے بیٹے ہیں، لیکن ابو طالب کے بھی ایک بڑے بھائی حارث تھے، جو حضرت عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے حارث، ان کے بیٹے عبیدہ۔ چنانچہ عبیدہ کی عمر اس میدان جنگ میں 70 سال کی تھی۔ ان تینوں میں بھی یہ سب سے زیادہ سن والے تھے۔ اب یہ 3 قریشی بلکہ 3 بنی ہاشم کے نوجوان نکل کے عتبہ اور شیبہ اور ولید کے سامنے آتے ہیں۔ میری مجبوری یہ کہ واقعات بہت مشہور، نظر انداز کر نہیں سکتا ہوں، اور جب بیان کر رہا ہوں تو خود میرا دل چاہتا ہے کہ اس منزل سے تیزی سے گزر جاؤں۔ اب تاریخ میں عام طور پہ تو یہ لکھا کہ جس وقت یہ 3 نوجوان آئے تو چونکہ ان میں سب سے کم عمر علی تھے اور ادھر سب سے کم عمر ولید تھا، عتبہ کا بیٹا، تو ولید آیا امیر المومنین کے مقابلے میں، اور تاریخ میں یہ لکھا کہ عتبہ کے سامنے جناب حمزہ پہنچے اور عبیدہ کے سامنے شیبہ پہنچے۔ شیبہ کے سامنے عبیدہ آئے، عتبہ کے سامنے جناب حمزہ آئے، مقابلہ شروع ہوا۔ لیکن صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر کی لڑائی جو حدیث ہم تک پہنچائی، اس میں اس ترتیب کو معصوم امام نے کسی اور طریقے سے بیان کیا، اور ہمارے لیے امام معصوم کی بیان کی ہوئی ترتیب زیادہ معتبر ہے عام مورخین کے مقابلے میں۔ ولید کے مقابلے میں تو میرا مولا آیا۔ اب بحث یہ عتبہ کے سامنے حمزہ گئے، یہ عام تاریخ کہتی، امام نے کہا نہیں، عتبہ کے سامنے عبیدہ گئے اور شیبہ کے سامنے حمزہ گئے۔ اور جب اس حدیث کو ہم اختتام تک پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے شاید مؤرخوں کو یہ حدیث بدلنے کی ضرورت پیش آئی، اور انہوں نے وہ مشہور حدیث لکھ دی کہ حمزہ عتبہ کے سامنے آئے، معصوم کہہ رہے ہیں نہیں، شیبہ کے سامنے آئے۔ لڑائی کا آغاز ہوا۔ لڑائی کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے مولا کائنات اور ولید کا مقابلہ تاریخوں میں نظر آتا۔ ولید مولا کائنات کے مقابلے میں آیا اور پہلا وار کیا۔ علی نے تلوار پہ تلوار کو روکا اور اس کے بعد پلٹ کے اپنا وار کیا۔ ولید کا ایک بازو زخمی ہوا اور کٹا۔ ولید کے بازو اتنے بڑے تھے یا اتنے موٹے تھے کہ جب وہ اپنا بازو اپنے چہرے پہ رکھتا تھا تو اوپر سے لے کے نیچے تک اس کا سارا چہرہ اس کے بازوؤں میں چھپ جاتا تھا۔ چنانچہ علی کی تلوار اس کے بازو پہ پڑی، لیکن پورا بازو نہ کٹ سکا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر میرے مولا پہ دوسرا حملہ کیا۔ میرے مولا نے اب جو تلوار چلائی تو یہ بھاگ کے اپنے باپ کی جانب جا رہا، لیکن راستے ہی دوسری تلوار اس کی رانوں پہ پڑی، یہ گھوڑے سے گرا، اور پھر علی کی تیسری تلوار نے اس کو واصل جہنم کیا۔ اس کو واصل جہنم کرنے کے بعد اب میرے مولا نے میدان کا جائزہ لیا تو یہ دیکھا کہ شیبہ اور جناب حمزہ جو معصوم کی حدیث میں بیان ہو رہا، شیبہ اور جناب حمزہ میں مقابلہ ہو رہا، لیکن بظاہر یہ برابر کا مقابلہ جا رہا۔ لڑتے لڑتے دونوں گھوڑے سے اتر آئے۔ ابتدا میں گھوڑوں پہ لڑائی تھی، گھوڑوں سے اتر آئے، اور اب میدان جس طرح پہلوان مقابلہ کرتے ہیں اس طرح آپس میں گتھم گتھا ہو گئے اور مقابلہ ہو رہا۔ اور اس وقت مسلمانوں میں سے بعض یہ چیخے کہ اے علی لیجیے شیبہ کو، یہ آپ کے چچا کو زخمی کرنا چاہتا۔ میرا مولا آگے بڑھا۔ جناب حمزہ کا قد لمبا تھا، شیبہ کا قد چھوٹا تھا۔ چنانچہ میرے مولا جس وقت شیبہ کے قریب آئے تو جناب حمزہ بالکل سیدھے لڑ رہے تھے، شیبہ جھکا ہوا تھا۔ میرے مولا نے آواز دی، چچا حمزہ ذرا اپنے سر کو نیچا کر لیجیے۔ جناب حمزہ نے یہ آواز سنتے ہی اپنے آپ کو جھکایا۔ ان کا سر جب شیبہ کے سینے تک آیا تو علی کی تلوار چلی اور شیبہ کی گردن بھی کٹ کے گری۔ اب پلٹ کے آئی یہ تیسرے مقابلے کی جانب تو دیکھا کہ عتبہ اور عبیدہ برابر سے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ جناب عبیدہ کی تلوار نے عتبہ کے سر میں شگاف تو ڈال دیا، لیکن عتبہ نے بھی جو پلٹ کے تلوار ماری تو جناب عبیدہ کے دونوں پاؤں پنڈلیوں سے کٹ گئے اور وہ انتہائی زخمی۔ میرا مولا آگے بڑھا اور اپنی تلوار سے عتبہ کا بھی خاتمہ کیا۔ اب معصوم کی جو حدیث ہم تک آئی اس کے مطابق میرے مولا نے بدر کی لڑائی کے یہ جو پہلے 3 قریشی، پہلے 3 سردار، تینوں کے قتل میں علی کا حصہ۔ ولید بھی علی کی تلوار سے، عتبہ بھی علی کی تلوار سے، اور شیبہ بھی علی کی تلوار سے مارا گیا۔ اس کے مقابلے میں جو عام حدیث، عام تاریخ میں جو واقعہ لکھا وہ یہ کہ نہیں، جناب حمزہ نے عتبہ کو مارا اور شیبہ کو جناب حمزہ اور علی نے مل کے قتل کیا۔ تو اس روایت کے مطابق میرے مولا کا حصہ صرف ولید کے قتل میں ہے اور شیبہ کے قتل میں آدھا حصہ۔ لیکن معصوم کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں،
بلکہ یہ تینوں آدمی جو مارے گئے سب سے پہلے کافر جو میدان میں مرے وہ سب سے پہلے علی کی تلوار سے مرے. حتیٰ یہ کہ جناب حمزہ کے مقابلے میں جو آیا وہ بھی علی کی تلوار سے واصل جہنم ہوا اور عتبہ بھی علی کی تلوار سے مارا گیا. اور اس کی تائید نہج البلاغہ کے خط سے بھی ہو جاتی جو میرے مولا نے حاکم شام کو لکھا اور کہا تھا کہ میری تلوار وہ کہ جس نے تیرے نانا کو بھی تیرے ماموں کو بھی اور تیرے بھائی کو بھی اس دنیا سے اس دنیا کی جانب بھیجا. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عتبہ علی کی تلوار سے مارا گیا. جب یہ تین بڑے سردار مارے گئے تو ایک مرتبہ دشمنوں نے ایک دم سے حملہ کر دیا لشکر اسلامی پر. ابھی تک تو تین ادھر سے نکلے تھے اور تین مسلمانوں کی جانب سے آئے. اب ایک دم سے جو حملہ ہو گیا اور مسلمان اور کفار کے لشکر آپس میں مل گئے تو کفار کی تعداد اگرچہ زیادہ تھی 1000 لیکن مسلمان برابر سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام بھی جو تمام مسلمانوں کو جہاد کی اہمیت بتا رہے ہیں. جناب 2 مجاہدین کا نام تو خصوصیت کے ساتھ آیا. عمیر ابن خمام ایک مسلمان 313 میں ایک مسلمان تھے. جس وقت علی کی تلوار سے وہ 3 دشمن واصل جہنم ہوئے اور اس کے بعد دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب آئے. کفار دوڑ کے آئے, مسلمان مقابلہ کرنے جا رہے ہیں تو پیغمبر اسلام اس وقت بآواز بلند یہ چند جملے بار بار دوہرا رہے ہیں کہ خدا کی قسم آج جو آدمی پیٹھ پھرائے بغیر آگے بڑھ کے دشمنوں کا مقابلہ کرے گا اور صبر اور استقامت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے مارا جائے گا اللہ کی جنت اس کے لیے. اچھا آج پاکستان جنت اتنی آسان ہو گئی, جنت اتنی سہل ہو گئی, جنت اتنی آسانی سے ملنے والی کہ ہمارے خیال میں تو پیغمبر جو جنت کا راستہ بتا رہی ہے تو بڑا مشکل راستہ. میدان میں نکل کے مقابلہ کرو صبر اور استقامت کے ساتھ, پیٹھ نہیں پھرانا, مارے جانا تو جنت ملے گی. اور یہاں ہمیں تو بیٹھے بٹھائے جنت ملے گی کیا, مل چکی اور بہت پہلے ہم کو مل چکی. اس لیے یہ حدیثیں یہ خطبے یہ واقعات ہماری سمجھ میں تو نہیں آتے ہیں جن کے نزدیک جنت کا شارٹ کٹ ہے. لیکن جو پیغمبر کے زمانے کے مسلمان تھے جنگ بدر سے پہلے پیغمبر جو جنت میں جانے کا راستہ بتاتے تھے وہ بڑا مشکل راستہ تھا. اس میں تقوی اختیار کرنا پڑتا تھا, اس میں نفس کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا, اس میں ساری دنیا کی دشمنی مول لینا پڑتی تھی. اس کے بعد بھی سالوں کے بعد کہیں جنت ملا کرتی تھی. آج جو بدر کی لڑائی میں پیغمبر کا یہ اعلان سنا تو مسلمان چوک اٹھے. عمیر ابن خمام ایک مسلمان کھجورے کھا رہے ہیں. جیسے ہی یہ اعلان ان کے کان میں پہنچا ایک مرتبہ بے اختیار جملہ کہہ کے کھڑے ہو گئے, ارے آج رسول نے جنت کو اتنا آسان کر دیا, آج رسول نے جنت کو اتنا سستا کر دیا. تم بے وقوف ہے وہ انسان جو اتنے آسان طریقے سے جنت کو حاصل نہ کرے. کھجوروں کو پھینکا, ننگی تلوار ہاتھ میں لے کے دشمنوں کے درمیان داخل ہوئے اور اسی مقام پہ مرتبہ شہادت کو پایا. عمیر ابن خمام جنگ بدر میں اولین شہید ہونے والوں میں سے ایک ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لڑتے لڑتے زخم کھا کے مرو اور پیغمبر کہیں کہ جنت ملے تو یہ جنت بھی بڑی سستی ہے. لیکن ہمارے آپ کے پاس جنت کا تصور کیا آ گیا کہ جس طرح جادو منتر ہوتا خالی کلمہ پڑا اور جنت تمہیں مل گئی. عمیر اس بدر کی لڑائی میں شہید ہونے کی جنت کو بھی بڑا سستا سمجھ رہے ہیں. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. عنقریب اسی مجلس میں اس کے اوپر بھی گفتگو ہونے والی ہے. اسی طریقے سے اور ابن حارث ابن خفرہ کا واقعہ بھی تاریخوں میں بڑی اہمیت کے ساتھ لکھا کہ بدر کی لڑائی جس وقت علی کی تلوار سے وہ تینوں دشمن واصل جہنم ہوئے اور کفار نے ایک دم سے حملہ کیا, اس وقت آپ ابن حارث مسلمانوں کے لشکر میں ہیں اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں. یہ چونکہ مدینے کے پرانے باشندے اس لیے ان کے پاس ہتھیار اور اسلحہ اور زیرہ بختر وغیرہ سب کچھ. مہاجرین بیچارے غریب تھے, مدینے کے پرانے باشندوں کے پاس پھر بھی کچھ نہ کچھ سامان تھا. پتا نہیں جنگ کے دوران ان کے ذہن میں کیا خیال آیا, واپس پلٹ کے رسول کے پاس آتے ہیں. اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ جب خدا مومن سے اتنا خوش ہو کہ اس کے ملائکہ ہنسنے لگے اور خدا کا چہرہ نہیں لیکن محاورتاً کہہ رہے ہیں کہ خدا مسکرا, خدا ہنسے, ملائکہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. پیغمبر نے کہا ہاں کہ جب دین کو ضرورت پیش آ جائے خون بہانے کی تو انسان تیرا اتار کے دشمنوں کے سامنے اپنا سینہ لے کے جائے اور شہادت کے مقام کو حاصل کرے. ایک مرتبہ کہا جب اس سے خدا اور ملائکہ ہنستے ہیں تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ایسی حالت میں اپنے پروردگار سے ملاقات کروں کہ میرا پروردگار مسکرا رہا ہو.
میرا پروردگار ہنس رہا. ایک مرتبہ سرا کو اتارا اور دونوں ہاتھوں میں دو تلواریں لے کے اس طرح سے دشمنوں کے درمیان داخل ہوئے کہ پھر اب بدر کی لڑائی ختم ہونے کے بعد زخموں سے چور چور ان کا لاشا ملا. تو یہ مسلمانوں کا جذبہ تھا کہ ہر آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ آج اگر خالی مر جانے سے جنت مل رہی ہے تو اس سے زیادہ آسان جنت کوئی نہیں ہو سکتی. جب اتنے جذبے سے مسلمان لڑے تو اگرچہ کافروں کی تعداد 3 گنا لیکن وہ گھبرا گئے, سٹپٹا گئے, پریشان ہو گئے. ایک مرتبہ بھاگنے کی فکر ان کے ذہنوں میں آئی اور بس وہی وہ موقع تھا کہ جب شیطان نمودار ہوا. بدر کی لڑائی جس علاقے میں ہو رہی یہ عرب کے بہت ہی مشہور قبیلے بنو کنانا کا علاقہ. اچھا, قریش جب یہاں شروع میں آئے تھے لڑنے کے لیے, بنی کنانا اور قریش میں بہت پرانی دشمنی چلی آ رہی. جب قریش شروع میں بدر کے مقام پر آئے تھے اس وقت ہی ڈر رہے تھے کہ ہم غلط مقام پہ آ گئے, ہمارا ایک دشمن قبیلہ یہاں پہ پہلے سے رہتا, مسلمانوں سے ہمارا مقابلہ ہوگا تو ہم 2 دشمنوں کے بیچ میں نہ آ جائیں. لیکن بنو کنانا کے سردار سراقہ نے ان کے سامنے جا کر ان سے کہا کہ اے قریشیوں گھبراؤ نہیں, اس وقت ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور اپنی پرانی دشمنی کو بھول جائیں گے. اچھا, اب تاریخوں میں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے, ذہن میں رکھیے کہ بنو کنانا کا سردار آ کے ان کو گارنٹی دے کے جا رہا. یہ بنو کنانا کا سردار 4 سال کے بعد جب مسلمان ہوا اور اسے یہ واقعہ پتا چلا تو وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا اللہ کے رسول, میں تو قریش کے پاس گیا ہی نہ تھا, میری تو ان سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی. اور قریش یہ کہہ رہے ہیں کہ بدر کی لڑائی سے پہلے ہم ڈر ڈر کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہاں تو ہمارے 2 دشمن ہیں. سردار قبیلہ نے آ کے ہمیں گارنٹی دی تھی, ضمانت دی تھی, اور سردار قبیلہ اس وقت اسے نہیں پتا چلا. جب وہ مسلمان ہوا 4 سال بعد اور مدینے میں اسے یہ اطلاع ملی کہ میرے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے قریش کو گارنٹی دی, وہ بہت ہی حیران اور پریشان ہوا. اس وقت پیغمبر نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا اے سراقہ, جس وقت بدر کی لڑائی ہو رہی تھی شیطان تمہاری شکل اختیار کر کے قریش کے سامنے گیا تھا, اس نے تمہارا بھیس بدلا اور جا کے ان کو اطمینان دلایا تھا. اور صرف اطمینان ہی نہیں دلایا تھا بلکہ جب میدان جنگ میں وہ موقع آیا کہ علی کی تلوار کی مہارت کو دیکھ کے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا اور ایک مرتبہ پیغمبر کے خطبے سن کے جوش بڑھا اور کفار کے قدم اکھڑنے لگے. عین اس وقت شیطان اسی سراقہ کی شکل میں دوبارہ آتا. اصلی سراقہ بیچارہ تو اپنے کمرے میں بیٹھا سو رہا ہوگا, اسے کیا پتا کہ میری شکل میں کیا ہو رہا. شیطان ایک مرتبہ قبیلہ بنو کنانا کا جھنڈا لے کے آیا اور آواز دیتا ہوا آیا کہ اے قریشیوں گھبراؤ نہیں, میرا پورا قبیلہ تمہاری مدد کے لیے آ گیا. اور قریشی اس وقت تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا. بدر کی لڑائی کے بعد بڑے حیران ہوئے کہ 200, 250, 300 کا قبیلہ تھا لیکن وہ تو 3, 4, 5, 10 ہزار کے قریب لوگ آ گئے تھے. لیکن یہ بعد میں سوچا, لڑائی کے موقع پہ کون اتنا سوچتا. اب جو دیکھا کہ 10,000 کا اتنا بڑا لشکر ہماری مدد کے لیے آ رہا, اب قریش کا حوصلہ اور بڑھا. وہ کھڑتے ہوئے قدم جمنے لگے, بھاگتے ہوئے لوگ واپس آنے لگے اور 10,000 سے بڑی جو تعداد آئی, پیغمبر نے کہا یہ شیطان تھا جو اپنی ذریت کو لے کے بدر کی لڑائی کے اندر قریشیوں کا ساتھ دینے کے لیے آ گیا. ایک مرتبہ شیطان آیا ایک دم سے, بھائی پہلے ہی 313 کے سامنے 1000, اب وہ 10,000 ہو گئے. مسلمان بڑی ہمت کے ساتھ لڑ رہے ہیں, بڑے حوصلے کے ساتھ لڑ رہے ہیں, لیکن اتنا بڑا جو قافلہ آ گئے, اتنی بڑی جو فوج آ گئی. اب ایک مرتبہ مسلمان پریشان, اب ان کے حوصلے ٹوٹنے لگے اور گھبرا گھبرا کے لوگ رسول کے پاس آنے لگے. اللہ کے رسول یہ کیا غضب ہو گیا, یہ اتنا بڑا لشکر کہاں سے نکل کے آیا. سورہ انفال کی ابتدائی 30 آیتوں کا ترجمہ پڑھیے, پوری تفسیر قرآن بتا رہا. مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹ رہا, پریشان ہو کے آ رہے ہیں, پیغمبر کو ایک ایک اطلاع دی جا رہی. اور ایک مرتبہ لوگوں نے ایک اور عجیب منظر دیکھا کہ عین حالت لڑائی میں پیغمبر ایک درخت کے قریب پہنچے اور ایک مرتبہ زمین پہ لیٹ گئے. پیغمبر کی آنکھیں بند ہو گئی, پیغمبر کے چہرے پر پسینے کے قطرے آنے لگے. جو لوگ پیغمبر کے قریب تھے ان کو معلوم تھا کہ جب کبھی وحی نازل ہوتی ہے پیغمبر کی یہ حالت ہوتی ہے. انہوں نے عام مسلمانوں کو روک دیا, ٹھہر جاؤ, ایسا لگ رہا کہ رسول کے اوپر وحی آ رہی. اور تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر اسلام نے آنکھیں کھولی, مسلمان پھر آگے بڑھے. اللہ کے رسول غضب ہو جائے گا. ہماری تمام تر کوشش کے باوجود دشمن کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا. پیغمبر نے ایک مرتبہ ایک مٹھی خاک اٹھائی بدر کے میدان کی اور اس خاک کو یہ کہہ کے اڑا دیا کہ شاہت الوجوہ, تمہارے چہرے برباد ہوں. یہ جملہ پیغمبر نے ایک ہجرت کی رات کو کہا تھا اور ایک بدر کے میدان میں کہا تھا. لیکن جہاں پہ پیغمبر مٹھی میں خاک لے رہے ہیں
وہاں پہ ریت نہیں ہے کنکر، تو پیغمبر کے ہاتھ میں کنکر آئے، اور جب پیغمبر نے اپنی مٹھی کھول کے اپنے ہاتھ کو حرکت دی، یہ کنکر اڑ کے گئے۔ اور یہ تمام شیعہ علماء کی متفقہ روایت ہے تاریخی کہ جس چہرے پہ کنکر لگا تھا بدر کی لڑائی میں وہی کافر مارا گیا تھا۔ ایک کنکری ابو جہل کے چہرے پہ لگی۔ اچھا، حالت جنگ جب تیر اور تلوار کے زخم ہو اس وقت کنکری کا شاید اسے احساس بھی نہ ہوا۔ ایک کنکری امیہ ابن خلف کے چہرے پہ لگی، ایک کنکری تاریخ بتاتی ہے کہ عقبہ کے چہرے پہ لگی۔ غرض یہ کہ یہ کنکریاں جو پیغمبر کے ہاتھ سے چلی جس کے چہرے پہ لگی، بعد ختم لڑائی اس کو لوگوں نے کافروں کے لشکر میں مقتول پایا۔ اور یہی وہ موقع تھا جب قرآن کی ایک اور آیت نازل ہوئی، اذ رمیت ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے حبیب، جب تم کنکر پھینک رہے تھے تو تم نہیں پھینک رہے تھے، ولکن اللہ رما، بلکہ وہ کنکریاں اللہ پھینک رہا تھا۔ اور پیغمبر نے شاہت الوجوہ، تمہارے چہرے برباد ہوں، کنکری پھینکی، یہ جملہ کہا اور مسلمانوں سے کہا بے فکر ہو جاؤ، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جاؤ اور جا کے مقابلہ کرو۔ مسلمان واپس میدان میں آئے۔ اچھا، لڑائی کے بیچ میں بہت سی باتیں آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ تو بعد میں انسان سوچتا ہے کہ وہ کیا ہو گیا۔ تو اب مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس آئے، اور بظاہر مایوس واپس آئے کہ پیغمبر نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا، لیکن ایک عجیب بات، ہمیں ایسا لگا کہ جیسے اس وقت میدان جنگ کے اندر ہمارے ساتھیوں کی تعداد بڑھ گئی، اگرچہ انسان نظر آ رہے ہیں لیکن سفید گھوڑوں پہ سوار اور سفید امامے پہنے ہوئے پتہ نہیں کون سے لوگ آ گئے تھے، اور ہم حیران و پریشان کہ یہ ہمارے ساتھیوں کی تعداد کہاں سے بڑھ گئی۔ یہی وہ واقعہ جس کا تذکرہ قرآن نے کیا کہ یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے تمہاری مدد کے لیے 5000 فرشتوں کو بھیجا تو فرشتے کفار کے مقابلے میں نہیں آئے، فرشتے اس وقت آئے کہ جب شیطان اپنے لشکر کو لے کے آیا، شیطان ادھر اپنا لشکر لے کے آیا اور ادھر فرشتے پہنچ گئے۔ ورنہ اچھا، ایک بات اور روایتوں میں آئی کہ یہ فرشتے اگر ایک رات پہلے ہی بدر کے میدان میں آئے تھے لیکن انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا تھا، کیونکہ اصلی روایت یہ کہ ایک رات پہلے جب سب مسلمان سو رہے تھے، پیغمبر اسلام نے پہلے مسلمانوں کے سونے سے پہلے ایک اعلان کیا تھا عشاء کی نماز کے بعد کہ پانی کی مشق، کون ایسا انسان جو پانی کی ایک مشق بھر کے بدر کے کنویں سے لے کے آئے گا۔ کفار آ چکے ہیں، رات کا اندھیرا، چنانچہ کوئی مسلمان نہ کھڑا ہوا، صرف علی کھڑے ہوئے، پیغمبر نے بٹھا دیا۔ دوبارہ پیغمبر نے کہا کون ہے جو ایک مشق پانی کی بدر کے کنویں سے بھر کے لے آئے گا؟ تینوں مرتبہ علی کھڑے ہوئے، پیغمبر نے کہا اچھا جاؤ تم لوگ آرام کرو، آئے علی تم جاؤ اور پانی لے کے آؤ۔ میرا مولا پانی لینے کے لیے گیا، مشق بھر کے لایا، ابھی آدھے راستے میں تھے، ایک انتہائی تیز ہوا علی کے قریب سے چلی، میرا مولا ایک مرتبہ بیٹھ گیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ پانی کی مشق کا سارا پانی بھی بہ گیا، علی واپس کنویں تک گئے، دوبارہ پانی بھر کے لائے، وہاں پہ پہنچے، ایک مرتبہ پھر سارا پانی بہ گیا اور وہ تیز ہوا چلی، پھر میرا مولا واپس گیا، پھر پانی بھر کے لایا، ایک تیز ہوا چلی، علی سر جھکا کے وہاں بیٹھ گئے، ایک مرتبہ پھر پانی بہ گیا، چوتھی بار علی پانی لے کے آئے، سیدھے رسول کے پاس پہنچے۔ پیغمبر اسلام نے کہا اے علی تم نے بہت دیر کر دی، کہا کہ یا رسول اللہ 3 مرتبہ ایسی تیز ہوا چلی۔ پیغمبر مسکرائے، کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے وہ ہوا کیسے چلی؟ جو پہلی مرتبہ ہوا چلی تھی وہ جبرائیل تھے جو 1000 فرشتوں کو لے کے آئے تھے، تمہارے قریب پہنچے، تمہیں سلام کر کے آگے بڑھے۔ دوسری مرتبہ میکائیل تھے جو 1000 فرشتوں کو لے کے آئے، سلام کے لیے تمہارے پاس رکے اور آگے بڑھے۔ تیسری مرتبہ اسرافیل تھے جو 1000 ملائکہ کو لے کے تمہیں سلام کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ تو یہ 3000 فرشتے تو پہلی ہی رات کو جمع ہو چکے ہیں، لیکن یہ میدان میں نہیں آئے۔ میدان میں اس وقت آئے جب پیغمبر کے چہرے پہ وہ آثار وحی طاری ہوئے اور پروردگار نے ایک مرتبہ خوشخبری سنائی۔ ایک روایت اور کہ 5000 فرشتے آ تو گئے، لیکن یہ 5000 فرشتے دنیا میں آ گئے ہیں، واپس نہیں گئے۔ یہ 5ویں امام کی حدیث۔ راوی نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا کہ اب یہ دنیا میں انتظار کر رہے ہیں کہ آخری امام کب آئے گا، اب یہ اس کے لشکر میں شامل ہو کے جو بدر سے لڑائی شروع ہوئی ہے، آخری لڑائی امام زمانہ کے ہاتھ سے ہوگی، اس میں بھی یہ شریک ہوں گے، اس کے بعد یہ آسمانوں میں واپس جائیں گے۔ تو بدر کی لڑائی وہ لڑائی ہے کہ جس کے اندر امام زمانہ کے لشکر کا پہلا حصہ آیا، اور صرف لشکر ہی نہیں بلکہ اسی حدیث میں امام نے آگے بڑھ کے کہا کہ کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ بدر کا جو جھنڈا ہے وہ کہاں سے آیا؟ لوگوں نے کہا نہیں فرزند رسول آپ بتائیے۔ کہا کہ بدر کی لڑائی سے کچھ پہلے آسمان سے
جنت کے ریشم اور جنت کے کپاس سے بنا ہوا ایک جھنڈا لے کے جبرائیل آئے تھے، پیغمبر کے ہاتھ میں دیا تھا، پیغمبر نے علی کے سپرد کیا، یہ جھنڈا بدر میں لہرایا گیا۔ اس کے بعد اسے لپیٹ کے پیغمبر نے اپنے پاس رکھا، اپنی وفات کے وقت علی کو دے کے گئے، اور جب اہل بصرہ سے جمل کے جنگ جمل ہوئی میرے مولا کی، اس وقت یہ علم دوبارہ لہرایا گیا، اور اب تیسری مرتبہ یہ علم اس وقت لہرایا جائے گا جب ہمارا قائم آئے گا، وہ یہ علم لے گا، وہ 5000 فرشتے لے گا۔ تو بدر کی یہ دو نشانیاں اب تک اس دنیا میں ہیں جو امام زمانہ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اسی لیے میں نے یہ عرض کیا تھا شروع میں بار بار کہ بدر کی لڑائی کوئی عام سی لڑائی نہیں، اس کے اثرات پورے سلسلہ امامت میں چل رہے ہیں۔ خیر بہرحال اب ملائکہ بھی آ گئے، شیطان بھی آ گیا۔ شیطان نے جیسے ہی ملائکہ کو آتے دیکھا اب شیطان جھجکا، اب شیطان بھاگنے لگا۔ روایت یہ ہے دیر گزری پتا چلا امیہ ابن خلف مارا گیا، کہ کتنے بڑے بڑے سردار ہیں یہ سب مارے جا رہے۔ لیکن ہاں جب بدر کی لڑائی ختم ہوئی تو اس کے بعد پیغمبر نے کہا خبردار اب کسی کافر کو قتل نہ کرنا، اب کسی دشمن کو قتل نہ کرنا، جتنے میدان میں مارے گئے، اب جو قیدی تمہارے ہاتھ میں آئے ہیں ان کا خیال کرنا۔ لیکن صرف 2 قیدی ایسے تھے جن کے لیے پیغمبر نے کہا کہ انہیں قتل کرنا ہے، بدر کے میدان میں تو نہیں، لیکن جب بدر سے واپس مدینے کی جانب چلے راستے میں علی کو بلایا، اے علی جو قیدی بنائے گئے ہیں قریشی سردار ان میں 2 ایسے ہیں کہ جن کو قتل کرنا۔ ہر مقام پہ ایکسیپشن ہوتے ہیں، پیغمبر رحمت للعالمین، پیغمبر اخلاق عظیم کے مالک، لیکن اس کے باوجود کچھ اتنے سخت دشمن ہوتے ہیں اور کچھ کے گناہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کی معافی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ ایران کے انقلاب کے بعد اکثر مومنین کرام کو بھی پیغمبر کی رحمت للعالمین کے حوالے سے فتح مکہ کی معافی یاد آ رہی۔ فتح مکہ میں بھی 7 آدمیوں کے قتل کا پیغمبر نے حکم دیا۔ بدر کی لڑائی دیکھیے، عام بھی دنیا کا قانون یہ، ایک جنیوا کنونشن اس کا قانون یہ کہ جب جنگ ختم ہو جائے پھر جو قیدی پکڑے جائیں انہیں قتل نہیں کیا جا سکتا، یہ اسلام کا قانون ہے۔ بدر کی لڑائی میں پیغمبر نے کہا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا اے علی 2 ایسے ہیں جن کو معاف نہیں کرنا، اور لا ان کو باری باری اور قتل کرو۔ ایک کا نام تھا نضر ابن حارث۔ یہ نضر ابن حارث کون ہے؟ 4 سال پہلے اس کا تذکرہ آیا۔ یہ توہین قرآن کا مجرم، توہین قرآن کا مجرم معاف نہیں ہوگا۔ یہ وہ آدمی، اچھا اس کا باپ حارث ابن کلدہ عرب کا سب سے بڑا ڈاکٹر تھا، سب سے بڑا، اس کا بیٹا ہے نضر۔ یہ وہ انسان کہ جب پیغمبر اسلام نے تلاوت قرآن شروع کی تو یہ روم گیا اور ایران گیا، وہاں سے قصہ گو لوگوں کو لے کے آیا جو کہانیاں سناتے ہیں، رستم کی کہانی، افراسیاب کی کہانی، اور اس نے یہ کہا کہ جب یہ رسول حرم کے اندر قرآن شروع کرے تو اے میرے ملازموں تم ان کے بالکل سامنے بیٹھ کے تو قصہ کہانیاں شروع کرنا۔ خاص کنیزوں کو ایران اور روم سے گانے کی ٹریننگ لے کے آیا، خاص قسم کا گانا۔ اچھا اب عرب کے لوگ تو سب صحرائی اور دیہاتی لوگ، ان کا گانا بھی عام سا گانا۔ ایران اور روم بہت ہی کلچرڈ ممالک تھے، ان کا گانا بھی بڑا ترقی یافتہ تھا جو کبھی سنا بھی نہ تھا عربوں نے۔ خاص کنیزوں کو خرید کے لایا تھا، گانے والی کنیزوں کو۔ ادھر حرم میں خانہ کعبہ کے سامنے پیغمبر تلاوت قرآن شروع کرتے ہیں، ادھر نظر کی کنیزیں گانا بجانا اور رقص شروع کر دیتی ہیں خانہ کعبہ کے سامنے، اور اس کے ملازم، پرانے زمانے میں کوئی ٹیلی ویژن تو ہے نہیں کہ 50 قسطوں کی سیریل شروع کر دی گئی، اس زمانے میں یہی تھا کہ وہ جو کہانی سنانے والے ہیں ان کو بٹھا دیا کہ تم کہانی سناؤ، اور وہ کہہ رہا ہے نظر کہ رسول جو قرآن پڑھیں گے اس میں تو یہی ہے کہ عذاب ملے گا، قیامت آئے گی، جہنم ہوگا، یہ، اور میں جو کہانیاں سنا رہا ہوں بڑی دلچسپ کہانیاں، رستم نے کیا کیا، افراسیاب نے کیا کیا، سہراب نے کیا کیا، اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کہانی سنانے والے لوگوں کو اپنی جانب کھینچ لیں گے۔ یہ اس کا جملہ کہ قرآن نے سوائے عذاب کے کیا رکھا، آج بہت سے مومن بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ عذاب کب تک ہم سنیں گے۔ بہرحال پیغمبر نے علی سے کہا یا علی نضر ابن حارث قابل معافی نہیں، خانہ کعبہ کی توہین کی، قرآن کی توہین کی ہے، اس کی گردن اڑا دو۔ چنانچہ نضر ابن حارث یہ پہلا شخص ہے جو قیدی تھا لیکن اس کو مارا گیا، قیدیوں میں پہلا آدمی۔ اور دوسرا عقبہ ابن ابی معیط، مولا سے کہا اے علی تمہیں اپنے ہاتھ سے اس کو مارنا، اس کا بھی جرم بہت بڑا، بلکہ نظر کے جرم سے بڑا اس کا جرم۔ اس کا جرم کیا؟ پیغمبر اسلام حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بات ہے آج سے 7 سال پہلے کی، یعنی جب یہ تقریر ہو رہی ہے اس کی بات نہیں ہے، بدر کی لڑائی سے 7-8 سال پہلے کی بات ہے، یا بدر کی لڑائی سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ پیغمبر حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل کے گھر میں اونٹ ذبح کیا گیا، چنانچہ جب اونٹ کی صفائی ہو رہی تو اس کی غلاظتی اور اوجھڑی جو نکلی
وہ اس نے اٹھا کے گلی میں ڈال دی. جو آدمی اونٹ کی صفائی کر رہا, ابو جہل حرم جا رہا تھا اپنے گھر سے, اس کی نگاہ پڑی, بے اختیار اس کے دل میں خیال آئے اور اس نے کہا کون ہے وہ انسان جو یہ اونٹ غلاظتیں, نجاستیں اور گندگیاں لے کے محمد کی پشت کے اوپر ڈال دے. عقبہ ابن ابی معیط ابو جہل کو خوش کرنے کے لیے آگے بڑھا, یہ کام میں کروں گا. چنانچہ وہ اونٹ کی اوجڑی اور غلاظتیں لے کے یہ عقبہ حرم میں داخل ہوا. پیغمبر خانہ کعبہ کے سامنے رخ کیے ہوئے سجدے میں ہیں اور پشت رسول کے اوپر یہ غلاظتیں ڈالی جا رہی. پشت رسول پر ابھی تک صرف مسئلہ پیغمبر کا ہے, لیکن یہ اطلاع جس وقت پیغمبر کے گھر میں پہنچی, ایک مرتبہ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ اور روتی ہوئی اور چادر کو پہن کے باہر آئی, پیغمبر اسلام کے قریب حرم میں پہنچی, روتی جا رہی ہیں شہزادی اور اپنے ہاتھ سے بابا کی پشت کے اوپر موجود غلاظتوں کو صاف کرتی جا رہی. اور ایک مرتبہ جب ساری غلاظتیں صاف ہو گئیں, پیغمبر نے چہرہ اٹھایا, فاطمہ کو روتا دیکھا, باپ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور فاطمہ جیسی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ گھبرا کے کہا, فاطمہ بیٹی یہ رو کیوں رہی ہو؟ کہا بابا وہ شخص کتنا ظالم تھا جس نے حرم میں سجدے کی عالم میں آپ کے اوپر یہ غلاظتیں ڈالی ہے. کہا بیٹی فاطمہ نہ رو, پروردگار اس سے عنقریب انتقام لے گا. اور یہ آدمی عقبہ ابن ابی معیط ہے. بدر کی لڑائی ختم ہوئی, مسلمان واپس پلٹ رہے ہیں, اس عقبہ کو گرفتار کیا گیا. اس کے اور بھی بہت سارے جرائم ہیں اور اصل تو وہ دوسرے جرائم بھی تھے, لیکن ایک جرم یہ بھی ہے کہ یہ وہ ہے جس نے رسول کی بیٹی کا دل دکھایا ہے, یہ وہ ہے جس کی وجہ سے فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں, یہ وہ ہے جس نے فاطمہ کو رلایا ہے. چنانچہ پیغمبر کے حکم سے علی نے عقبہ کی گردن کو جدا کیا. پتہ چلا جو رسول کی بیٹی کو دکھی کرے, جو رسول کی بیٹی کو غمگین کرے, اس کو پیغمبر جیسا رحمت للعالمین اور شفیع المذنبین وہ بھی قتل کراتا ہے اور علی قتل کرتے ہیں. وہی علی جو رسول کے بعد گناہ گاروں کا سب سے بڑا سہارا. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں, لیکن ایک سہارا یہی ہوتا کہ بھائی میرا مولا قسیم الجنت والنار, مشکل کشائے عالم ہے, دنیا میں بھی اپنے ماننے والوں کی مدد کرتا, قبر میں بھی اپنے ماننے والوں کی مدد کرتا, قیامت میں بھی اپنے ماننے والوں کا مددگار ہے, پورے صراط پر بھی اپنا نام لینے والوں کی مدد کو آتا. لیکن اگر کوئی ایسا ہو جو پیغمبر کی بیٹی کو کے دل کو زخمی کر دے اور پیغمبر کی بیٹی کو غمگین کر دے, تو رحمت للعالمین قتل کا حکم دیتا ہے اور مشکل کشائے کائنات کی تلوار سے وہ مارا جاتا ہے. بہرحال وہ تو فاطمہ کا مقام ہے, لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھیے, مقام فاطمہ اپنی جگہ پر, ایک بات ذہن میں اور رکھیے, ایک منزل ایسی آئی, یہ تو آپ نے بدر کی لڑائی کا واقعہ سنا اور اس مجرم کا حشر سنا, لیکن ایک حدیث ہمارے پاس ایسی آئی جہاں پیغمبر نے فاطمہ کے آنسوؤں کو عام کر دیا. یعنی کیا کہا؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ایک ایسا ظالم کہ جب بھی وہ ظلم کرتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے میری بیٹی پہ ظلم کیا, اور وہ حقیقت میں پیغمبر کی بیٹی پہ ظلم ہوا. وہ کون ظالم ہے؟ پیغمبر کی حدیث. اس حدیث میں پیغمبر جو یہ کہا کہ میری بیٹی پہ ظلم ہوتا, اس سے مراد پیغمبر نے فاطمہ لے لی. ایک ظلم کرنے والا ایسا, اس کا ظلم مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ میری فاطمہ پہ ظلم کر رہا, میری بیٹی پہ ظلم کر رہا. وہ کون گناہگار؟ اگر پیغمبر کسی کو یہ کہہ دے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا حشر بھی عقبہ ابن ابی معیط کی طرح ہوگا. رسول قتل کروائیں گے, علی قتل کریں گے. دیکھیے یہی دو بڑے سہارے ہمارے, ایک رسول ہمارا سہارا, ایک علی ہمارا سہارا. اگر یہ دونوں ہی مل کے کسی ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دے رہے ہیں, پھر اس کی نجات کہاں سے ہو سکتی؟ اور وہ کون ظالم؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میرا کلمہ پڑھنے والی عورتوں, میرا کلمہ پڑھنے والی لڑکیوں, اگر کوئی بے گناہ ہے اور اسے طلاق دی جا رہی بغیر کسی سبب کے, بغیر کسی غلطی کے, جو شرعی غلطی ہو, سبب تو آدمی ہر چیز کا ڈھونڈ لیتا. یزید نے امام مظلوم کی شہادت کا بھی سبب ڈھونڈ لیا کہ میں حق پر تھا. نہیں, شرعی سبب ہو تو وہ بات ہو رہی, ورنہ تو کوئی گھرانہ ایسا نہیں جو بغیر سبب کے طلاق کی بات کرے. پیغمبر اسلام نے کہا کہ جب کسی بے گناہ عورت کو طلاق ملتی تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بیٹی پہ ظلم ہو رہا. اسی لیے ایک جملہ رسول نے اور استعمال کیا جو میں نے اکثر مجالس میں پڑھا, ایک جملہ پیغمبر نے اور استعمال کیا کہ ایسی لڑکی, ایسی عورت جسے ظلم کے طور پہ طلاق دی گئی, وہ یہ یاد رکھے کہ میدان قیامت میں اس کا وکیل بن کے میں جاؤں گا بارگاہ الہی, اس کا مقدمہ میں لے کے جاؤں گا. پروردگارا میں اپنی ایک بیٹی کے اوپر ہونے والے ظلم کا مقدمہ لے کے آیا ہوں. یہ کہہ کے پیغمبر جائیں گے کہ میری بیٹی پہ ظلم ہوا, میں یہ مقدمہ لے کے آ رہا ہوں. تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ لوگ کتنا زیادہ رسول اور علی کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں کہ جو بغیر کسی وجہ کے کسی مومنہ کو طلاق دے رہے ہیں. اور ایک بات میں یہاں پہ اور بیان کرتا چلوں کہ یہ ہماری فقہ کا ایک مسئلہ بھی
کہ جس طرح سے حرام کام کرنے والا گناہگار، اسی طرح کسی کو حرام کام پہ مجبور کرنے والا بھی گناہگار. یہ اصول بھی یاد رکھیے. حرام کام کرنے والا تو ہے ہی گناہگار، لیکن کسی کو حرام کام پہ مجبور کرنے والا بھی گناہگار ہوتا. یہ شریعت کا مانا ہوا اصول. القاء الحرام حرام، کسی کو حرام میں ڈالنا وہ بھی ایک حرام. چنانچہ یہاں تک مسئلہ آتا کہ اگر کوئی آدمی جہالت کی وجہ سے غلطی کر رہا اور آپ خاموش ہیں اور اس کی جہالت اس کو نہیں بتا رہے، آپ بھی مجرم، کیونکہ آپ نے اس کے جہل کو باقی رکھا. خیر دقیق نہ ہو جائے گفتگو. حرام کام میں کسی کو مبتلا کرنے والا بھی حرام. تو لڑکا طلاق دے رہا ہے بغیر کسی سبب کی لڑکی کو، وہ بدترین گناہگار. کوئی تعجب نہیں کہ عقبہ ابن ابی معیط کی طرح سے وہ حکم رسول سے مارا جائے، علی کی تلوار سے مارا جائے. دنیا میں بچ جائے تو کیا ہوا؟ اصلی دنیا تو آنے والی دنیا، اصل موقع تو آنے والا موقع. فاطمہ نے بھی یہی کہا کہ مجھ پر جو مظالم ہوئے اس کی فریاد تو میں بارگاہ الہی میں کروں گی. اس وقت کروں گی جب میرا بابا بھی ہوگا، جب میرا شوہر بھی ہوگا، جب میرے بچے بھی ہوں گے. تو فاطمہ بھی اس عدالت کا انتظار کر رہی. اور فاطمہ کی کنیز کے لیے جب ظلم ہو تو وہی عدالت سب سے بڑی عدالت ہے. ظلم کرنے والا تو شوہر، لیکن اگر شوہر کے ماں اور باپ کا دخل ہے اسے طلاق دلوانے میں تو وہ یاد رکھیں کہ وہ برابر سے مجرم مانے جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ بڑے مجرم مانے جائیں. ہماری قوم میں ذرا سی بات سے شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات جتنی کثرت سے بڑھائے جا رہے ہیں، یہ مسئلہ ہر سال جماعت اولیٰ کی ان تاریخوں میں قابل غور، قابل توجہ. میں نے ایک بات بار بار دہرائی شادی کی تقاریب میں، آج یہاں بھی میں اس کو دوہرا دوں کہ جو مراجع کے وکیل یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں کچھ عرصہ قیام کرتے ہیں، آغا محسن الحکیم کے وکیل نے بھی یہ جملہ کہا اور آغا خوئی کے وکیل نے بھی یہ جملہ کہا اور امام خمینی کے وکیل کی زبان سے بھی یہ جملہ میں نے سنا. جو ایسے وکیل ہیں کہ انڈیا یا پاکستان ہی کے رہنے والے ہیں، وہ تو خیر پھر بھی کچھ ماحول جانتے ہیں اس لیے جملہ کم کہتے ہیں. لیکن جو ایرانی یا عراقی، حتیٰ یہ کہ جو سعودی عرب کے صاحبان ایمان، ان میں سے بھی اگر کوئی وکیل بن کے یہاں آتا تو وہ ایک جملہ انہوں نے کہا اور میرے سامنے تو بہت زیادہ یہ جملہ دہرایا گیا کہ ہندوستان اور پاکستان خصوصاً کراچی کے اندر جتنی بھی طلاقیں ہوتی ہیں اس میں 90% نہ شوہر کا قصور ہوتا ہے نہ لڑکی کا قصور ہوتا. ہاں 10% تو بہرحال کبھی شوہر قصوروار کبھی بیوی، لیکن 90% جو ہمارے یہاں طلاقیں ہو رہی اس میں قصوروار یا لڑکے کے والدین ہوتے ہیں یا لڑکی کے والدین ہوتے ہیں. اور اسی لیے یہ بات بالکل واضح آیت اللہ خوئی نے بھی صاف اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ اطاعت والدین میں یہ نہیں آتا کہ اگر وہ کہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دو تو طلاق دے دو. بعض ضعیف احادیث میں یہ جملہ نظر آ رہا، ضعیف سے بھی کمزور ہے وہ احادیث، لیکن یہ اطاعت والدین میں یہ چیز شامل نہیں. ایک بدقسمتی ہمارے یہاں یہی کہ جو بیٹے بے دین، جو بیٹے شیطان کے پیروکار، جن بیٹوں کے پاس خدا اور رسول کا کوئی تصور نہیں، ان کے اوپر تو ماں باپ کی کوئی پابندی نہیں، نہ ماں باپ کی وہ کوئی اطاعت کرے. جو بیچارے دیندار بیٹے ہوتے ہیں، ماں باپ ان کی دینداری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. بڑا بلند مقام ہے والدین کا، اس مقام کو کم نہ سمجھے. فاطمہ زہرا کا عمل یہ بتا رہا کتنی مرتبہ فاطمہ گھر سے نکل کے باہر آئیں، پہلا ہی موقع صرف پیغمبر اسلام کی خاطر. میرا بابا اس وقت اذیت کے عالم میں ہے، حرم میں اس کی پشت پر غلاظت ڈالی گئی. فاطمہ جیسی پردے دار بیٹی بھی گھر سے نکل کے آ گئی. ماں باپ کا مقام بھی کم نہیں، لیکن ماں باپ سے بھی ایک بات اسلام کہہ رہا کہ ذرا اس بات کا تو خیال کرو کہ تم اپنی اولاد سے ایسے مطالبے نہ کرو کہ جو اس کو گناہ کے راستے پہ لے جائیں، جو اسے غلطی کے راستے پہ لے جائیں. میں نے تو والدین کی زبان سے یہاں تک جملہ سنا کہ واہ آپ مولویوں نے تو عجیب ہم کو بیوقوف بنا دیا. اور یہ زیادہ تر ساس کہتی، یہ جملہ زیادہ تر ساس کہتی. جب میں بہو تھی آج سے 30 سال پہلے 35 سال پہلے تو مجھ سے کہا جاتا تھا اطاعت کرو ساس کی، ہر چیز اس کی مانو، مار بھی کھا لو، جو وہ کہے وہ کرو. اور آج جب میں نے 30 سال گزارے کہ کبھی میری بھی تو باری آئے گی، کبھی مجھے بھی تو ساس بننے کا چانس ملے گا، تو آج آپ الٹے مسئلے لے کے آ گئے کہ جی نہیں اپنی بہو سے یہ نہیں کہہ سکتے، وہ نہیں کہہ سکتے، وہ نہیں کہہ سکتے. بتانا تھا تو 25 سال پہلے بتایا ہوتا. اس وقت تو بے وقوف بنا کے ہم سے اطاعت کروا لی گئی اپنی ساس کی، اور اب ہماری بہو کو ہم سے نافرمان بنایا جا رہا. نافرمانی کی بات ہی نہیں. یہ مسائل اتنے نازک کہ گویا ہم کو پلے صراط پہ چلنا پڑتا. ذرا بہو کی جس پر ظلم ہو رہا ہے فیور میں بات کہی جائے
تو ان بہوؤں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں جو پہلے ہی اپنی ساس کو دبائے بیٹھی، جو پہلے ہی اپنی ساس کا پتا کاٹے بیٹھی، ان کو اور زیادہ موقع مل جاتا اپنی غلطیوں کا۔ مسئلہ صرف اتنا کہ ہر انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ میری شرعی ذمہ داری کیا۔ مثلا لڑکی کے والدین کو بھی یہ قصور ہرگز ہے، لڑکی کے والدین کو بھی ہرگز یہ کہنے کا حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی بیٹی سے یہ کہہ دے کہ آ کر بیٹھ جاؤ، تمہارا باپ تمہیں کھلا سکتا، آ کے بیٹھ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ایسے شوہر کی فرما برداری کرنے کی یا ایسے سسرال کے ساتھ رہنے کی۔ اور ایک عجیب چیز لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی، یہ چیز اگرچہ بالکل مناسب ہے، ہمارے معاشرے کے مظالم کو دیکھتے ہوئے ضروری، لیکن اس میں لوگ ایک بات بھول جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک بات آپ کو یاد رکھنا ہے، وہ یہ کہ اگر کبھی کوئی آدمی غلط بیانی کر کے شریعت کے کسی مسئلے سے ناجائز فائدہ اٹھا لے تو اس کو وہ فائدہ ملتا نہیں۔ جیسے اگر ابھی پچھلے ہفتے ہی ایک واقعہ ہوا شہر کراچی کے اندر کہ ایک عورت اپنے سگے بہنوں سے نکاح کیا اور یہ بتائے بغیر اس عالم کو کہ ابھی میری بہن زندہ بھی ہے اور اس سے طلاق بھی نہیں ملی۔ لا تجمعوا بین الاختین، سورہ نساء۔ خبردار، ایک وقت میں دو بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، عالم کو بتائے بغیر، عالم سے اس بات کو چھپا کر۔ اور بہرحال یہ بات تو چھپی جائے گی کیونکہ کوئی عالم کبھی کسی لڑکی سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں آپ کا نکاح پڑھ رہا ہوں، یہ تو بتائیے کہ آپ کی بہن کہیں انہیں کے ساتھ تو نکاح میں نہیں، کون عالم کبھی یہ بات پوچھے گا؟ جسے مار کھانا ہے یا خودکشی کا شوق ہے تو دوسری بات، ورنہ عام حالت میں تو یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا، نکاح ہو گیا۔ اب جب لوگ کہتے ہیں یہ تم نے گناہ کر دیا کہ تمہارا بہنوئی ہے، بہن زندہ ہے، ابھی نکاح میں ہے، اس کے طلاق بھی نہیں ملی اور تم نے نکاح پڑھوا لیا، اتنے بڑے عالم نے نکاح پڑھا، یہ دیکھیے ان کی سائنس، یہ دیکھیے ان کی مہر، اتنا بڑا عالم ہے، آپ لوگ کیا جانتے ہیں؟ تو اب کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، آیت اللہ ہے کوئی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر انہیں یہ بتائے بغیر کہ معاملہ کیا ہے نکاح پڑھوایا جائے، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نکاح ہے غلط، نکاح ہے باطل، نکاح ہوا ہی نہیں۔ اسی طرح آج کل ایک چیز لوگوں کے ہاتھ میں لگی، وہ یہ ہے کہ اب لوگوں کو مسئلہ پتا چلا کہ بعض حالتوں میں مجتہد کا وکیل طلاق دے سکتا ہے شوہر کی اجازت کے بغیر۔ چنانچہ لوگ پہنچ جاتے اور یہ خیال کرتے کہ اگر مجتہد کے وکیل نے طلاق دے دی تو طلاق مل گئی، لیکن اس میں بنیادی بات کہ اگر لڑکی نے غلط بیانی کر کے، غلط واقعات بیان کر کے، چھوٹی بات کو بڑا کر کے، جھوٹی باتیں پیش کر کے اگر اپنی بات کو ثابت کروایا، اپنے موقف کو ثابت کروایا اور مجتہد کے وکیل نے اس کی بات پہ بھروسہ کر کے طلاق دی تو یہ طلاق ہوگی نہیں، چاہے وہ کہتی رہے اور دوسری شادی کر لے۔ لیکن دار و مدار اس بات پر کہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں یہ باتیں صحیح ہے یا صحیح نہیں۔ آج کل یہ بیماری بھی بہت زیادہ، اور اس میں لڑکی کے والدین کا قصور ہوتا۔ لڑکی کے والدین اکثر ایسے، ایک وہ والدین ہوا کرتے جو اپنی بیٹی سے یہ کہا کرتے کہ اب تم جا تو رہی ہو باپ کے گھر سے، لیکن یاد رکھنا کہ شوہر کے گھر سے تمہارا جنازہ ہی نکلنا چاہیے۔ اور یہ وہی نصیحت ہے جو پیغمبر نے اپنی فاطمہ جیسی بیٹی کو کی۔ انشاءاللہ سیرت رسول میں 2 یا 3 ہفتے کے بعد اب وہ وقت آ رہا کہ شہزادی کی شادی کا تذکرہ کیا جائے گا، تفصیلات وہاں پہ آئیں گی۔ لیکن دیکھیے کتنی عجیب بات کہ فاطمہ جیسی بیٹی کو پیغمبر اسلام کی نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹی جس شوہر کے گھر میں تو جا رہی، یاد رکھ کہ تیرے باپ کے بعد اس کائنات میں اس سے زیادہ افضل کوئی نہیں، لیکن اگر تو دولت دنیا وہاں تلاش کرے گی تو یہ تجھے نہیں ملے گی، لیکن تیرا شوہر تیرے باپ کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل۔ پیغمبر یہ پیغام دے کے بھیج رہے ہیں کہ خبردار کوئی ایسی فرمائش نہ کرنا۔ اچھا خبردار تو میں نے کہا، فاطمہ بیٹی ایسی کوئی فرمائش نہ کرنا کہ جو تیرا شوہر پورا نہ کر سکے اور اس کے دل کو اذیت و تکلیف پہنچے، جو سیدہ نساء عالمین ہے، جو باعث خلقت کائنات ہے حدیث کے مطابق، حدیث کتاب میں جو پیغمبر کے تعارف کا ذریعہ بن رہی ہے، اس بیٹی کو پیغمبر یہ نصیحت کرتے ہوئے بھیجے۔ اور آج ہمارے یہاں بیٹیوں کے باپ، آج ہمارے یہاں بیٹیوں کی ماں ذرا سی بات پہ اپنی بیٹی کو ورغلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آ جاؤ ہم تمہارا خیال کریں گے، ہم تمہیں رکھیں گے، کتنا ہی زیادہ پیسہ کیوں نہ ہو، یہ عمل ہی حرام ہے، یہ عمل ہی گناہ ہے۔ تو دونوں طرف سے زیادتیاں ہوتی، لیکن اس میں بزرگوں کا حصہ زیادہ ہوتا۔ الحمدللہ جو دیندار بزرگ ہیں انہوں نے کتنے توازن کے ساتھ اپنے گھروں کا نظام قائم کر رکھا کہ واقعاً ان کا گھر جنت میں ہوتا اور واقعاً اس گھر میں علی اور فاطمہ کے گھر کی جھلک آتی۔ لیکن عام انسانوں کی بات ہو رہی جن کے نزدیک آج کل عزت کا مسئلہ بہت بڑا ہو گیا،
ناک کٹنے کا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، جن کے نزدیک جھک جانے کا مسئلہ بہت بڑا ہو گیا. میں نے گزشتہ ہی ہفتے پیغمبر کی ایک حدیث پیش کی تھی. 2 حدیث رسول کی سن لیجیے اسی مناسبت سے. پہلی حدیث یہ ہے انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ. پیغمبر کہہ رہے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ تمہیں جنت کے بیچ میں گھر ملے گا اگر تم حق پر ہو اور کبھی اپنا حق چھوڑ دو. یہ پیغمبر کہہ رہے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی حق مانگا جائے، کبھی حق چھوڑنا بھی اسلام میں ایک عبادت ہے. علی اپنا سب سے بڑا حق چھوڑ کے بیٹھ گئے، شہزادی نے اپنے حق کو چھوڑ دیا، تو ان کے ماننے والے اور ان کی کنیز اور غلام کبھی حق چھوڑنا یہ بھی ایک عبادت بن جاتا. اور اس سے بڑا مرتبہ کیا ہوگا کہ رسول کہیں کہ میں ذمہ دار ہوں، میں تمہیں جنت میں گھر دلواؤں گا اگر تم حق چھوڑنا بھی سیکھ جاؤ کبھی کبھار. لیکن یہاں پہ عزت کا مسئلہ، ناک کا مسئلہ، پرسٹیج کا مسئلہ، تکبر کا مسئلہ اتنا تھا کہ اگر شوہر و بیوی میں اختلاف بھی ہوئے تو بزرگوں کی ذمہ داری کہ دونوں کو ڈانٹ کے اور سمجھا کے جمع کر دیں. لیکن نہیں، کوئی جھکنے کو تیار نہیں ہے، ہر ایک اسے اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے. اور دوسری حدیث پیغمبر اسلام کی وہ جس میں رسول نے کہا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ 12 چیزوں میں جلدی کرتا ہے. کل اجلا من الشیطان الا 12. ہر جلد بازی شیطانی کام ہے سوائے 12 چیزوں کی جلد بازی. اور اس میں ایک چیز پیغمبر نے بتائی کہ دوسرے مومن سے مصالحت کے لیے، صلح کے لیے دوڑ کے جانا. جس سے جھگڑا ہو گیا ہے، جس سے بات چیت بند ہو گئی ہے، جس سے اختلاف ہو گیا ہے، تو مومن کی پہچان یہ ہے کہ باقی ہر جگہ ٹھہر کے سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے گا، لیکن جب اختلاف ختم کرنے کی بات ہو تو وہ بجلی کی تیزی سے دوڑ کے جائے گا. یہ مومن کی پہچان ہے. تو ایک طرف اس کو پیغمبر مومن ہی نہیں مان رہے جو جھگڑا ہوا اور الگ ہو کے بیٹھ گیا. نہیں، وہ پہل کریں، کمپرومائز وہاں سے ہو، بات وہاں سے آگے بڑھے، اور یہ اکڑا بیٹھا رہے. پیغمبر اس کو مومن ہی نہیں مان رہے، اور جو اس میں سے جھک رہا ہے اسے مومن بھی مان رہے اور جنت میں اس کے گھر کی ذمہ داری بھی لے رہے اگر حق پر ہونے کے بعد جھکے. لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ ہماری غلطی کیا ہے بتا دیجیے. انہوں نے غلطی کی اور ہم ہی ان کے پاس جائیں؟ نہیں، وہ آئیں گے تو ہم مان لیں گے. پیغمبر نے کہا نہیں، حق پر ہونے کے بعد بھی اگر تم جھکنے کو تیار ہو جاؤ، میں ذمہ داری لیتا ہوں. تو تمہیں دنیا کا یہ گھر چاہیے یا جنت کا وہ گھر چاہیے؟ سیرت فاطمہ والدین کے لیے ایک درس بن رہی ہے کہ رسول جب فاطمہ جیسی بیٹی کو شوہر کے گھر بھیجتے وقت نصیحت کر کے بھیجتے ہیں تو ہماری اور آپ کی بیٹیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں، ان کا کیا مقام ہے فاطمہ کے سامنے؟ فاطمہ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں. اور یہی سبب ہے کہ فاطمہ نے ایسی زندگی گزاری کہ جب قبر فاطمہ پہ علی کھڑے تھے اور کسی نے سوال کیا تھا یا امیر المومنین آپ نے شہزادی کے ساتھ جو زندگی گزاری تو کیسا پایا؟ میرے مولا نے کہا، ایک جملہ کہا، دیکھیے فاطمہ کی فضیلت کیا بتا رہا ہے میرا مولا. فضائل فاطمہ تو اتنے کہ بیان ہو ہی نہیں سکتے، لیکن علی کس فضیلت کا انتخاب کر رہا. کہا نعم العون. فاطمہ سب سے بڑی خصوصیت کی میں نے پائی کہ وہ میری بہترین مددگار تھی. ایک عورت کی سب سے بڑی خصوصیت وہ اپنے شوہر کی بہترین مددگار ہو. یہ علی کہہ رہے، اور وہ علی صرف یہ جملہ ہی نہیں کہہ رہے کہ فاطمہ میری بہترین مددگار، بلکہ قبر فاطمہ پہ کھڑے ہو کے ایک ایسا تاریخی جملہ کہا کہ یہ جملہ یا تو کربلا میں حسین نے عباس کی شہادت سے کہا تھا یا علی نے فاطمہ کی شہادت پر کہا. الان ان کا سارا ظاہری، اے شہزادی آپ کے رخصت ہونے سے آج علی کی کمر ٹوٹ گئی ہے. مشکل کشا اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کر رہا ہے. یہ کوئی چھوٹا جملہ نہ سمجھیے. علی کا یہ جملہ، وہ علی جو ساری کائنات کا مشکل کشا ہے، وہ قبر فاطمہ پہ کمر پکڑ کے کہہ رہا شہزادی جو ساری کائنات کا مشکل کشا ہے، آپ اس کی مشکل کشا تھی. آپ کے نہ رہنے سے وہ اپنی کمر کو شکستہ محسوس کر رہا ہے. وہ فاطمہ کہ جس کے لیے علی نے کہا نعم العون، میری بہترین مددگار ہے میری یہ بیوی، اور اس وقت بھی علی کا ساتھ دے رہی ہے جب فاطمہ کی حالت ایسی نہیں ہے کہ علی کا ساتھ دیا جا سکے. ایک وقت ایسا بھی فاطمہ پہ آیا، اتنی کمزور ہو گئی، ایسی بیمار ہو گئی، ایسی ضعیف ہو گئی. شہادت فاطمہ کے مسائل تو آپ کل سنیں گے، لیکن آج اس سے پہلے کے مرحلے کے مسائل بیان کرنا ہے. انتہائی کمزور ہو گئی، لیکن اس کے باوجود شہزادی علی کی خدمت کو انجام دے رہی ہیں. چنانچہ روایت یہ ہے کہ جس دن شہادت ہوئی ہے فاطمہ کی، اس دن بھی کھانا تیار کر دیا، گھر میں جھاڑو فاطمہ نے لگا دی، بچوں کے کپڑے دھو کے سکھا دیے، بچوں کو نہلا کے تیار کیا، جبکہ اس دن سے پہلے
3 دن فاطمہ اتنی بیمار رہی کہ بستر سے اترنے کی طاقت نہ تھی، اس کے باوجود فاطمہ کی یہ حالت ہے۔ فاطمہ کی حالت کیا ہے اندازہ کریں، اور کیوں نہ ہو فاطمہ کی یہ حالت، وہ بیٹی جو اپنے گھر کے دروازے کا یہ احترام دیکھتی ہے کہ ملک الموت بھی آتا ہے تو پہلے اجازت لے کے آتا ہے، جب تک کہ فاطمہ اجازت نہ دیں اللہ کا قاصد بھی فاطمہ کے در پہ قدم نہیں رکھ سکتا۔ اور اسی سے کہا جا رہا ہے فاطمہ اپنے گھر کا دروازہ کھولو ورنہ ہم اس دروازے کو جلا دیں گے۔ آئے رسول کی بیٹی، شہزادی کو یقین نہیں آ رہا، ملک الموت فرشتہ یہاں پہ نہ آ سکے، اور مجھ سے یہ کہا جا رہا شہزادی کو یقین نہ آیا، لیکن واقعاً دروازہ جلا، اور صرف دروازہ جلا ہی نہیں، چلتے ہوئے دروازے کو دیوار کی جانب اس طرح دھکیلا گیا کہ فاطمہ در اور دیوار کے بیچ میں اس طرح سے دبی کہ شہزادہ محسن کی شہادت واقع ہوئی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ایک مرتبہ کوڑا حرکت میں آیا، فاطمہ کے جسم پہ زخم کا ایسا نشان کہ جب غسل خانے میں میرے مولا نے شہزادی کو غسل دینا چاہا تو زخم دیکھ کے علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا مولا چیخ کے رونے لگا۔ وہ فاطمہ جو اتنے مصائب برداشت کر چکی ہے، اس کے بعد حالت کیا ہوئی تاریخوں میں لکھتا تھا۔ ایک وہ وقت آیا کہ لوگوں نے آ کے شکایت کی، لوگوں نے نہیں، بعض لوگوں نے شکایت کی فاطمہ کو منع کر دے، فاطمہ دن کو بھی روتی ہیں رات کو بھی روتی ہیں، نہ ہم کام کر سکتے ہیں نہ ہم آرام کر سکتے ہیں۔ یہ سب کی شکایت نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کی شکایت ہے۔ علی نے پیغام فاطمہ کو پہنچا دیا، ہائے فاطمہ چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، کہا کہ یا ابوالحسن بس پھر میری اتنی خواہش ہے کہ میرے لیے آپ ایک ایسی جگہ تیار کر دیں جہاں میں اپنے بابا کا ماتم کر سکوں۔ علی نے سلمان فارسی کو بلایا، جنت البقیع کے عقب میں بیت الحزن کے نام سے دنیا کا پہلا امام باڑہ بنا، وہ جگہ جو صرف ماتم کے لیے بنائی گئی۔ اور اب روزانہ کا طریقہ یہ ہے کہ فاطمہ گھر کا سارا کام کرتی ہیں، سارا کام، اور پھر حسنین کو لے کے گھر سے نکل جاتی ہیں۔ ہاں جب پہلے دن جا رہی ہیں تو جاتے جاتے جملہ کہہ گئی، آئے ابوالحسن جب میری بابا سے ملاقات ہوگی تو پہلی شکایت یہی کروں گی، بابا آپ کی امت نے بیٹی کو باپ کا ماتم بھی نہ کرنے دیا۔ اور اب روزانہ کا طریقہ ہے، شہزادی حسنین کو لے کے جاتی ہیں، جنت البقیع میں اس مکان کے قریب پہنچتی ہیں، اور ایک مرتبہ کائنات کی عجیب مجلس شروع ہو جاتی ہے۔ اے فاطمہ کی عزاداروں، ایسی مجلس آپ نے کبھی نہ سنی ہوگی جس میں مجلس پڑھنے والی معصومہ ہو اور مجلس سننے والے 2 معصوم امام ہو۔ ماں مجلس پڑھتی ہے، حسن و حسین ماں کی مجلس سنتے ہیں، اور مجلس میں فاطمہ نوحہ بھی وہ پڑھتی ہیں جو خود لکھا ہے، صبت علیہ مصائب لعنہا صبت علی الایام سرنا لیا۔ بابا اتنی مصیبتیں آپ کی بیٹی نے برداشت کی کہ دن پر پڑتی تو دن نہ رہتا، تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتا۔ معصومہ کا نوحہ ہے، معصوم ماتم کر رہے ہیں، لیکن ایک عجیب جملہ تاریخ میں آ گیا، روزانہ جو فاطمہ حجرے سے نکل کے بیت الحزن جاتی ہے اور واپس آتی ہیں تو اس حالت میں کہ حسین نے بازو تھاما ہے اور دوسرے ہاتھ میں عصا ہے، اور باب عصا جو پیری کی نشانی ہے، جو بڑھاپے کی علامت ہے۔ میں نے تاریخ سے سوال کیا، اے تاریخ اتنا بتا دے شہزادی کی عمر کتنی تھی کہ فاطمہ کو عصا تھامنا پڑا؟ تاریخ نے کہا فاطمہ کی عمر صرف 18 سال، مگر شہزادی اتنی کمزور کہ بغیر عصا کے چل نہیں سکتی ہیں۔ آئے مصائب نے کتنا کمزور کر دیا شہزادی کو، اور اسی حالت میں ایک وہ وقت بھی آ گیا، آخری جملے کہ پیغمبر کا صحابی بلال مدینے میں واپس آیا۔ جس دن پیغمبر کا انتقال ہوا، رسول کی قبر پر کھڑے ہو کر بلال نے کہا تھا، اللہ کے رسول آج تک میں نے آپ کے لیے اذان دی تھی، اب میں کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا، لیکن معلوم ہے اگر مدینے میں رہا تو اپنے عہد کی پابندی نہیں کر سکتا۔ مدینے کو چھوڑ کے شام چلے گئے، شام پہنچے، اگلی ہی رات کو خواب میں پیغمبر آئے، اے بلال
دنیا میں ہر ایک نے ہم کو بھلا دیا تو تم بھی ہمیں چھوڑ کے آ گئے. بس اتنا سننا ہے. بلال تڑپ اٹھے, فوراً سواری پہ سوار شہر مدینہ میں آئے. یہاں شور مچ گیا, بلال آئے ہیں, بلال آئے ہیں. اب جو مل رہا ہے ایک ہی سوال, بلال ہمارے کان تیری اذان کو ترس گئے ہیں, ایک مرتبہ اپنی اذان سنا دے. کہا نہیں, میں عہد کر چکا ہوں قبر رسول پر, اب اذان نہ کہوں گا. چلتے چلتے مسجد میں داخل ہوئے. ایک مرتبہ حجرے کا دروازہ کھلا, حسن و حسین دوڑ کے آئے. چچا بلال ہمارا سلام لیجیے. بلال جھکے, ایک کندھے پہ حسن کو بٹھایا, ایک کندھے پہ حسین کو بٹھایا. مدینے والے گھبرا گئے. بلال آپ کا مقام اتنا بلند, آپ ان ننھے ننھے بچوں کو کندھے پہ بٹھا رہے. بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مدینے والوں تمہارا حافظہ کتنا کمزور ہے. میرے کندھوں پہ حسنین کو دیکھ کے اعتراض, ارے یہ بچے تو رسول کے کندھوں پہ بیٹھ چکے ہیں. اور ایک مرتبہ حجرے کا دروازہ پھر کھلا, فضا باہر آئی. بلال میری شہزادی نے تمہیں سلام کہا ہے. اے بلال, ایک تمہارا نام نظر آیا جنہیں فاطمہ نے سلام بھجوایا تھا, ایک کربلا میں حبیب ابن مظاہر نظر آئے جنہیں فاطمہ کی بیٹی نے سلام بھجوایا تھا. بلال کتنے خوش قسمت, فاطمہ کا سلام ملا. اور پھر فضا نے کہا, میری شہزادی نے کہا ہے بلال ایک مرتبہ اور مجھے اپنی اذان سنا دو. بلال نے ہاتھ جوڑے, شہزادی سے کہہ دینا میں رسول کی قبر پہ عہد کر چکا ہوں. فضا گئی حجرے میں, باہر آئی. کہا بلال میری شہزادی نے کہا ہے کہ فاطمہ کے حق کی قسم ایک مرتبہ اذان سناؤ, بس اتنا سننا ہے. بلال گلدستہ اذان پہ گئے, اذان شروع ہوئی. کہا اللہ اکبر. ادھر حجرے میں فاطمہ بیچ ہے, چاروں طرف دیکھتی جا رہی ہیں. میرے بابا آپ کہاں چلے گئے؟ بلال کی اذان شروع ہو گئی ہے, بابا نماز کی تیاری کیجیے. ایک مرتبہ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور فاطمہ گھبرا کے کہتی ہے بابا امامہ پہنیے, ابا پہنیے, عصا ہاتھ میں لیجیے. اور ایک مرتبہ بلال کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک مرتبہ کہا ہے, دوبارہ کہنے نہ پائے. حجرے کا دروازہ کھلا, فضا دوڑ کے آئی. بلال خاموش ہو جا, دوبارہ یہ نام لینے لا. تیری زبان سے باپ کا نام سن کر فاطمہ خس کھا کے گر پڑی ہے. میری شہزادی بے ہوش ہو گئی باپ کا نام سن کر. مگر ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہوں گا, شہزادی یتیمی میں باپ کا نام سنا, برداشت نہ کر سکی, لیکن پھر بھی یہ نام تم تو اور بلال جیسے کی زبانی سنا اتنا موہے, لیکن ہائے وہ کربلا کی یتیم بچیاں بابا کا نام لے بھی نہیں سکتی ہے, ہائے بابا کہہ بھی نہیں سکتی ہے.